مطلب جو اغواکار لائے آپ کو کسی گھر میں رکھا تھا, کسی جگہ میں بند؟ وہ تو رکھا تھا نا کراچی میں میل ٹاؤن پہ. جی تو وہ بھی صحیح رکھتا تھا, کھانا پلا کھلانا خدمت کرنا. جی. میں نے جلدی بڑی ہو جائے تو صحیح پیسے میں بک جائیں گے, ملے دیکھوں. ہر ٹائم تو روتی ہوں میں, جب بھی یاد آتے روتی ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ولی اللہ معروف ہے. آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. ناظرین, اس وقت میں سندھ کے شہر حیدرآباد میں موجود ہوں. ہمارے ساتھ اس وقت ایک خاتون موجود ہے, ان کا نام ہاجرہ ہے. یہ صبر و برداشت, ظلم اور بے بسی کی ایک ملی جلی تصویر ہے. ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا ظلم ہوا جو ہم آپ کو دکھاتے آ رہے ہیں. یہ ہمارا تقریباً 44واں کیس ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ان کی کہانی بھی اسی طرح کی بنگلہ دیشی خواتین جیسی ہے جنہیں بنگلہ دیش سے اغوا کر کے پاکستان لایا گیا, یہاں ان کو فروخت کیا گیا, ان کی یہاں شادی ہوئی. تو ہاجرہ کی عمر تقریباً 10 سال تھی جب انہیں بنگلہ دیش سے اغوا کار پاکستان لائے. یہاں پر کراچی لا کر ان کی بولی لگی, ان کو یہاں بیچا گیا اور یہاں ان کی جنہوں نے انہیں خریدا ان سے انہوں نے شادی کی. تو ہم ان سے کچھ معلومات لیتے ہیں, ان کا ایڈریس پوچھتے ہیں اور یہ ہمیں اپنے داستان بتائے گی, ان پر کیسے دن گزرے اور کیا کیا تکلیفیں انہوں نے برداشت کی. ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ امید ہے آپ ہمارا ساتھ دیں گے. ہماری ویڈیو آپ شیئر کر کے ان کے خاندان کو تلاش کرنے میں ہماری مدد کریں گے. جی اماں, سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, آپ بیمار بھی ہیں. تو یہ بتائیں کہ بنگلہ دیش سے جب آپ آئی اس وقت آپ کی عمر اندازاً کتنی تھی, آپ کو یاد ہے کچھ؟ یہ 10 سال تھا میری عمر. آپ کی عمر 10 سال تھی. اور آپ کے گاؤں کا نام آپ کو یاد ہے؟ ایک نام یہ ایڈا, یہ اترپورہ, کشٹا سنتی تھی میں, کشٹا. اچھا, یہ 2 نام یاد ہے مجھے, کشٹا اتر. اچھا, یہ اترپورہ آپ کے گھر سے کتنا دور تھا؟ آدھا گھنٹہ کا راستہ ہے. اچھا, ہاں, گھر سے آدھے گھنٹہ سفر گاڑی میں یا پیدل؟ پیدل. جی پیدل. جی. اور جو آپ جو کشتہ بتا رہی ہے, کشٹا میں سنتی تھی, مجھے معلوم نہیں ہے. کشتہ شاید کوئی ضلع ہو یا کسی جگہ کا نام ہو ان کو. اچھا, میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, چونکہ یہ بہت چھوٹی تھی, 9-10 سال ان کی ایج تھی. ہم آپ کو اسکرین پر آپ کو تصویر بھی نظر آ رہی ہوگی جب یہ وہاں سے آئی تھی. ان کی شادی کی تصویر ہے, اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی عمر کتنی تھی. تو ظاہر بات ہے کہ ایک بچپن میں بہت ہی کم عمر میں اگر کوئی انسان کسی ایک ملک سے دوسری جگہ منتقل ہو تو بہت ساری چیزیں یاد نہیں رہتی. ان کو اپنے گاؤں کا نام یاد نہیں ہے. ان کو صرف اپنے گاؤں سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے جو پیدل یہ لوگ تقریباً 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ سفر کرتی تھی. تو اترپورہ نام ہے ان کا, اس جگہ کا. اس کے علاوہ کوئی مشہور جگہ, کوئی سرکاری عمارت, کوئی ہاسپٹل, کوئی اسکول, کوئی ایسی جگہ تھی وہاں پر؟ اسکول تو خیر نہیں تھی. تو کیا یاد آ رہا ہے آپ کو وہاں قریب میں؟ اسکول تھی تو ٹوٹ گئی تھی نا. اچھا, آپ سے بولا تھا جو دریا ٹوٹتی ہے اس میں ٹوٹ گئی تھی. باقی کچی مچی مدرسہ تھی, مجھے یاد ہے, جاتی تھی میں بھی پڑھنے, سپارہ پڑھنے جاتی تھی. ایسے آپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپ کا گاؤں جو ہے انڈیا کے قریب تھا؟ انڈیا کا قریب تھا. اچھا, انڈیا کے قریب تھا اور وہاں ایک دریا تھا. ایک دریا تھا ادھر. اچھا, وہ دریا کے قریب آپ کا گھر؟ پہلے انڈیا کا قریب تھی, پھر دریا ٹوٹ گئی. جی. پھر اس پار چڑھ گئے تھے. اچھا, پھر تھوڑا سا فاصلہ, پھر کشتی میں آتے تھے, بس تھوڑا سا فاصلہ تھا. اچھا, کشتی کا. تو آپ کی والدہ کا نام, آپ کے والد کا نام یاد ہے آپ کو؟ ہاں یاد ہے. ابو کا نام کیا تھا؟ ابو کا نام مصر خان سردار تھا. ابو کا نام مصر خان سردار. اور امی کا؟ امی کا رحیمہ. امی کا نام رحیمہ تھا. آپ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جب آپ کی والدہ اور والد میں جدائی ہوئی تھی. ہاں, الگ ہو گئی. تو امی الگ رہتی تھی؟ ہاں, وہ میرے ابو نے جگہ دی تھی نا. جی. میرا بڑا بھائی تھا نا, اس کے ساتھ رہتی تھی. اچھا, نزدیکی تھی. جی. 10 منٹ. اچھا, آپ کے بھائی کتنے تھے, بہنیں کتنی تھی یاد ہے؟ میرے بھائی سگا جو ہے نا, میرا بھائی تھا بس. بھائی کا نام کیا تھا؟ رستم تھا. اچھا, ان کے بھائی کا نام رستم تھا, والد کا نام مصر خان سردار ان کے والد کا نام تھا. ان کو اپنے گاؤں کا نام یاد نہیں ہے, ان کو بنگلہ زبان یاد نہیں ہے. ان کو صرف اتنا یاد ہے کہ گاؤں کے قریب جو 20 منٹ یہ سفر کر کے جاتے تھے, آدھے منٹ سفر کر کے جاتے تھے پیدل, ایک جگہ کا نام تھا اترپورہ. اور آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایک ریلوے اسٹیشن ہے وہاں پر. ہاں, وہ تو اپنے آموں کا ہے نا, ادھر آموں کا باغ ہے, ادھر گھرے بھی ہے بیچ بیچ میں. جی. ادھر سے جاؤ گھنٹہ آدھا گھنٹہ پیدل جاؤ نا, تو ادھر اسٹیشن بھی ہے ریل کا, وہ ڈھاکہ اس طرف جاتے تھے. ریلوے اسٹیشن کا نام آپ کو یاد آ رہا ہے؟ نہیں, وہ نام یاد نہیں. میں ایک دفعہ گئی تھی بس. اچھا, آپ کے چچوں کا نام یاد ہے آپ کو؟ مجید.
اچھا مجید آپ کے کتنے چچا تھے؟ ایک چچا تھا اور پھپھیاں خالہ وغیرہ؟ پھوپھیا بھی تھا، پھپھی کا نام کیا تھا؟ پھوپھی کا یاد نہیں، ایک رکیا ہے یاد، جی وہ میرا ابو کا جو ہے نا چاچا بہن تھی، اچھا وہ ڈھاکہ میں رہتی ہے، اچھا اس کا نام ہے رکیا، جی جی وہ یاد ہے مجھے بس، اس کے پاس میں رہتی تھی جاتی تھی گھومنے نا، اس کا نام یاد ہے، اور کسی کا یاد نہیں ہے مجھے۔ اچھا آپ جب وہاں سے آئیں، آپ بچی تھی، کیا کہہ کر آپ کو وہاں سے لایا گیا، کچھ یاد ہے آپ کو؟ انہوں نے کچھ نہیں بولا، بس میں ان کی ساتھ لگ گئی تھی، اچھا جا رہا آپ کس لیے بیٹھ گئے ان کے ساتھ؟ میں تو گھومنے جا رہا ہوں بس پھر۔ اچھا آپ چھوٹی تھی، آپ نے شوق ہوا کہ میں گھومنے جاؤں، یہ اندازہ نہیں تھا کہ کس کے ساتھ جا رہی ہے، یا وہ بندہ جاننے والا تھا؟ بند جاننے والا تھا نا۔ اچھا ہاجرہ کو جس شخص نے اغوا کر کے لایا وہ ان کا جاننے والا تھا، ان کی عمر کم تھی، انہوں نے یہ سوچا کہ بچے گھومنے جاتے تھے تو انہوں نے بھی یہ گھومنے کی نیت سے ان کے ساتھ گئیں، انڈیا ان کے قریب پڑتا تھا، تو ان کا یہ کہنا تھا ابھی کہ جب یہ گھومنے گئیں، جب شام کو واپس گھر آنے کا انہوں نے کہا تو ان کا جو جاننے والا تھا کوئی شخص جو ایجنٹ تھا، انہوں نے ان کو ڈرایا دھمکایا کہ ابھی اگر جائیں گی تو پولیس والے پکڑیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، گلا کاٹیں گے۔ تو ہاجرہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جب سے انہیں ہمارے اس کام کے بارے میں پتہ چلا ہے، جب سے ہماری ویڈیو انہوں نے دیکھی ہے، تو ان کی بیٹی کا ہمیں کہنا تھا کہ ہم نے اپنی اماں کو بتایا کہ اس طرح آپ کے گھر والوں کا ملنا ممکن ہے، تو اس کے بعد سے ان کی طبیعت کافی بگڑ چکی ہے، یہ تقریباً 60 سال تک ان کی عمر ہے، شوگر کی مریضہ ہے، بلڈ پریشر کی مریضہ ہیں۔ اچھا اماں آپ کو یہ بتائیں کہ جب وہاں سے آئی تو یہاں کے دن کیسے گزرے تھے؟ تکلیف تھی؟ ماں باپ یاد آتے تھے؟ قیامت تھی میرے لیے، قیامت کا منظر تھا، اور کیا کر سکتے، اپنے ماں باپ سے بچھڑ کے وہ کے دن کیا ہوتی تھی۔ اچھا تو یہاں آپ کو جب لایا گیا سب سے پہلے کہاں کیسی جگہ میں رکھا گیا تھا؟ ان کا رویہ آپ کے ساتھ کیسے تھا؟ یہ تھا نا میرا میاں، جی یہ صحیح رکھتا تھا۔ اچھا میاں آپ کو صحیح رکھتا تھا؟ ہاں نہیں مطلب جو اغواکار لائے آپ کو کسی گھر میں رکھا تھا، کسی جگہ میں بند؟ وہ تو رکھا تھا نا کراچی میں میل ٹاؤن پہ، جی تو وہ بھی صحیح رکھتا تھا، کھانا کھلانا خدمت کرنا، جی میں نے جلدی بڑی ہو جائے تو صحیح پیسے میں بک جائیں گے، کھانا پینا مطلب جانوروں جیسے کچھ سلوک تک ایک قسم سے پال رہے تھے کہ یہ جلدی بڑی ہو اور ہم اچھی قیمت پہ بھیج دیں۔ ہاں ایسے بہت تو آپ کو وہ لا کر فوراً یہاں شادی ہوئی تھی یا کچھ عرصے بعد ہوئی؟ کچھ سال 2-3 سال رکھا تھا کراچی میں، پھر مجھے شادی کرا۔ کبھی آپ کو دل میں یہ خواہش تڑپ اٹھتی تھی کہ میں اپنی والدہ سے ملوں، ماں باپ سے رابطہ ہو؟ میں ہر ٹائم تو روتی ہوں، ملے دیکھوں، ہر ٹائم تو روتی ہوں، میں جب بھی یاد آتے روتی ہوں، کون نہیں ملے اپنوں سے۔ آپ نے اپنے میاں سے کبھی کہا تھا کہ مجھے ملوائے میرے گھر والے؟ ملوائے تو غریب تھا نا، کہاں سے ملوائے، کوئی ذریعہ نہیں تھی، مزدور لوگ تھے، اچھا کہاں سے بولتی مجھے ملاؤ، مجھے ملائیں گے تو میں لاکھوں دعا کروں گی اس کے لیے، کروڑوں دعا کروں گی اللہ سے صحت دے، تکلیف دور کرے، بیماری معاف کرے، لاکھوں دعا کروں گی میں اس کے لیے، تو مجھے ملائے گی تو انشاءاللہ۔ اور ایک مرتبہ پھر میں آپ کو ان کا ایڈریس بتا دوں، ہاجرہ کو اپنی بستی کا نام یاد نہیں ہے، اپنے گاؤں کا نام یاد نہیں ہے، ان کو صرف اتنا یاد ہے کہ ان کے گاؤں سے قریب ایک جگہ تھی اترپورہ کے نام سے، اور وہاں آس پاس میں ایک ریلوے اسٹیشن تھا، اور ایک اور جگہ تھی جو ضلع آپ نے کہا کیا نام تھا؟ کشتہ نام کا کوئی ضلع تھا یا کوئی جگہ تھی، وہ نام ان کو یاد ہے، اس کے علاوہ ان کو کچھ یاد نہیں ہے۔ ان کے والد کا نام ان کو یاد ہے، ان کے والد کا نام تھا مصر خان سردار، آپ کی والدہ کا نام؟ رحیمہ۔ والدہ کا نام رحیمہ تھا۔ تو جو تفصیلات انہوں نے بتائی اس وقت فی الحال تک ان کو اتنا ہی یاد ہے، کیونکہ جب یہ وہاں سے آئی تھی کافی چھوٹی تھی، ایجنٹوں نے یہاں لا کر ان کو 3 سال تک ان کو پالا بڑا کیا، پھر انہیں فروخت کیا۔ تو آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ یہ ماں اپنے گاؤں والوں سے ملے، اپنے والدین سے ملے، اپنے بہن بھائیوں سے ملے، اپنے پیاروں سے ملے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بھی خیال رکھیے، ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔